السلام علیکم، اویس ٹی وی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے عمر شریف کی۔ عمر شریف وہ فنکار تھے جس کا جادو 14 برس کی عمر میں چل گیا تھا۔ عمر شریف نے 70 سے زیادہ ڈراموں کے اسکرپٹ لکھے جن کے مصنف، ہدایت کار اور اداکار وہ خود تھے، اور ان ڈراموں نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے۔ پاکستان میں مزاحیہ تھیٹر کی دنیا پہ ایک عرصے تک راج کرنے والے فنکار عمر شریف جرمنی میں وفات پا گئے۔ ان کی عمر 66 برس تھی اور وہ عارضہ قلب سمیت کئی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ عمر شریف کو علاج کی غرض سے 28 ستمبر کو پاکستان سے براہ راست جرمنی امریکہ منتقل کیا جا رہا تھا، تاہم ان کے خاندانی ذرائع کے مطابق جرمنی میں عارضی قیام کے دوران ہی ان کی طبیعت مزید بگڑی اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ عمر شریف کی اہلیہ کی بہن امرین نے بتایا، امریکہ کے سفر کے دوران ہی راستے میں ان کی طبیعت خراب ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں جرمنی میں روک لیا گیا اور وہ وہاں گزشتہ 4 دن سے زیر علاج تھے۔ انہیں نمونیا اور بخار بھی تھا۔ امرین کے مطابق ان کی بہن زرین نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے جیسے ہی طبیعت بہتر ہوگی تو وہ امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے، لیکن بہتری نہ آئی اور وہ ہفتے کی صبح انتقال کر گئے۔ عمر شریف کا اصل نام محمد عمر تھا اور وہ سرکاری ٹی وی کے مطابق کراچی میں 19 اپریل 1960 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی عمر 4 سال تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے خاندان کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کراچی میں جس علاقے میں رہائش پذیر رہے وہاں قریب قوالوں کے بھی گھر ہوتے تھے۔ بچپن اور لڑکپن میں ان کی دوستی ان قوالوں کے بچوں سے رہی اور جب ہوش سنبھالا تو اپنے محلے کے مختلف کرداروں سمیت مختلف مشہور فلمی اداکاروں کی بول چال اور انداز کی نقالی کرنے لگے۔ یہی وجہ تھی کہ عمر شریف کی بزلہ سنجی، جملے بازی اور لطیفہ گوئی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ اسکول کے بعد عمر شریف جب گلی محلے میں نکلے تو ان کے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم ہوتا اور وہ انہیں ہنسانے میں مصروف ہو جاتے۔ عمر شریف نے پہلی رات ہی کرشمہ کر دکھایا۔ عمر شریف صرف 14 سال کی عمر میں تھیٹر سے بطور اداکار وابستہ ہوئے۔ ان کے اسٹیج اداکار بننے کا قصہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ کراچی کے آدم جی ہال میں جاری اسٹیج ڈرامے کے ایک گجراتی اداکار کو اپنے عزیز کی وفات پر ڈرامہ چھوڑ کر جانا پڑا تو شو سے 2 گھنٹے قبل عمر شریف کو بلایا گیا اور میک اپ روم میں کاغذات کا پلندہ ہاتھ میں یہ کہہ کر تھما دیا گیا کہ تمہیں جوشی کا کردار ادا کرنا ہے۔ عمر شریف کو اس ڈرامے کے لیے 3 بار انٹری دینا تھی۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے متعدد فنکار بتاتے ہیں کہ پہلی ہی انٹری پر عمر شریف نے اپنی پرفارمنس سے حاضرین کے دل جیت لیے اور جب وہ اسٹیج سے ہٹے تو دیر تک تالیاں بجتی رہیں۔ 14 سال کے بعد عمر شریف کو اس ڈرامے میں بہترین کارکردگی دکھانے پر شو کے آخری دن 5,000 روپے، 70 سی موٹر سائیکل اور پورے سال کا پیٹرول انعام میں دیا گیا، اور پھر انہوں نے اس میدان میں اداکاری کے علاوہ بطور مصنف اور ہدایت کار بھی اپنے فن کا لوہا منوایا۔ عمر شریف نے 70 سے زائد ڈراموں کے اسکرپٹ لکھے جن کے مصنف، ہدایت کار، اداکار وہ خود رہے۔ ان ڈراموں نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے۔ بہروپیہ وہ کھیل تھا جس میں عمر شریف کا ٹیلنٹ کھل کر سامنے آیا، اور پھر بڈھا گھر پہ ہے اور بکرا قسطوں پر انہوں نے پاکستان کے ساتھ انڈیا میں بھی مقبولیت عطا کی۔ عمر شریف برصغیر کے پسندیدہ مزاحیہ فنکار بن گئے۔ ڈرامہ بکرا قسطوں پہ کی مقبولیت اس قدر تھی کہ عمر شریف نے اس کے 5 پارٹ بنا لیے۔ عمر شریف نے پہلی بار اسٹیج ڈرامہ ریکارڈ کرنے کا رواج بھی ڈالا۔ یس سر ایت نو سر ایت عمر شریف کا پہلا ڈرامہ تھا جس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی۔ اسٹیج ڈراموں کی ویڈیو ریکارڈنگ نے انہیں بر صغیر سمیت دنیا بھر میں اردو اور پنجابی بولنے والوں کا پسندیدہ کامیڈین بنا دیا تھا۔ جب عمر شریف عمر شریف جو دیوانے تھے وہ منور ظریف کے تھے۔ جب عمر شریف منور ظریف کے گھر کی دیواروں کو چومتے رہے، یہ قصہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں۔
बताते ہیں۔ عمر شریف لڑکپن سے ہی بر صغیر کے بے مثل مزاحیہ اداکار منور ظریف کے دیوانے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ منور ظریف میرے روحانی استاد ہیں۔ کیریئر کے ابتدا میں عمر شریف نے اپنا نام عمر ظریف بھی رکھا، لیکن 70 کی دہائی میں مصری اداکار عمر شریف کی فلم لارنس آف عربیہ کی نمائش ہوئی تھی تو جواں سال محمد عمر شریف بن گئے۔ چند ماہ قبل ایک ٹی وی انٹرویو میں منور ظریف سے متعلق اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان جیسا آدمی اور فنکار میں نے نہیں دیکھا، نہ مجھے کوئی ان جیسا اتنا اچھا لگا۔ ہمارے ملک کے آرٹسٹ بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن سچ کہتا ہوں منور ظریف دنیا میں دوسرا پیدا نہیں ہوا، ایسا عمر شریف کا کہنا تھا۔ عمر شریف بتایا کرتے تھے کہ ان کی بد نصیبی رہی کہ وہ زندگی میں منور ظریف سے ملاقات نہ کر سکے۔ وہ بتایا کرتے تھے ایک مرتبہ کراچی کے ایک ہوٹل میں منور ظریف سے ملاقات کرنے اپنے دوست صحافی پرویز مظہر کے ساتھ گئے، لیکن منور ظریف کی مصروفیات کے باعث ملاقات نہ ہو سکی۔ عمر شریف کی منور ظریف سے عقیدت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار کراچی سے لاہور آئے تو داتا گنج بخش کے مزار پر حاضری دینے کے بعد سیدھے ٹیگور پارک میں منور ظریف کے گھر گئے اور گھر کی دیواریں چومتے رہے۔ 90 کی دہائی میں عمر شریف کراچی سے لاہور منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے اچھرا میں شمع سینما کو لاہور تھیٹر میں بدل دیا۔ مذکورہ تھیٹر میں عمر شریف نے اپنے کئی یادگار ڈرامے بھی کیے، اور یہ قصہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 90 کی دہائی میں کراچی چھوڑ کر لاہور کیوں منتقل ہوئے تھے۔ کراچی کی سیاست کا ایک گنتھ جسے آپ جانتے ہیں، اس کے ولیمے میں بھی شرکت کے لیے عمر شریف کو مجبوری میں جانا پڑا تھا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے آنے والے حالات کو بھانپا اور کراچی کو چھوڑنے پہ، یا ایک طرح سے یہ کہنا چاہیے کہ کراچی سے وہ اپنے آپ کو محفوظ بنا کے لاہور منتقل ہو گئے تھے۔ ناظرین، 400 سے زیادہ گیٹ اپ اور کردار اور لب و لہجہ، یہ وہ بات ہے کہ اسٹیج ڈراموں کے ساتھ ساتھ عمر شریف نے مسٹر 420، مسٹر چارلی، چاند بابو جیسی فلمیں بھی پروڈیوس کیں۔ مسٹر 420 کے لیے انہیں 2 نیشنل اور 4 نگار ایوارڈ بھی ملے، جو پاکستان میں ایک ریکارڈ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جن فلموں میں کام کیا ان میں حساب، کندن، بہروپیہ، پیداگیر، خاندان، لاٹ صاحب شامل ہیں۔ عمر شریف نے پاکستان میں نجی ٹی وی چینل پر بھی شوز کیے، اور ایسے ہی ایک شو میں عمر شریف ورسز عمر شریف میں وہ 400 سے زیادہ بہروپوں میں نظر آئے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اس شو کے لیے عمر شریف کے ساتھ کام کرنے والے میک اپ آرٹسٹ عمران نواب کا کہنا ہے کہ میں نے اور میرے والد نواب علی نے عمر شریف صاحب کو 400 سے زیادہ گیٹ اپ دیے، اور انہوں نے اتنے ہی کردار اور لب و لہجے اختیار کیے۔ سینئر کامیڈین خالد عباس ڈار ہوں یا سہیل احمد یا پھر ان کے ساتھ کام کرنے والے حنیف راجہ، شہزاد رضا، سبھی ان کی ٹائمنگ اور بدیع جملے بازی کے مداح تھے۔ عمر شریف کی یہی ٹائمنگ اور جملے بازی تھی جس نے انہیں بر صغیر کے مزاحیہ فنکاروں میں ممتاز کیے رکھا۔ پاکستان اور انڈیا کے نامور فنکار مانتے ہیں کہ آدھا لافٹر عمر شریف کا لب و لہجہ تھا۔ ان فنکاروں کا کہنا ہے عمر شریف کا مشاہدہ زبردست تھا، اور اسٹیج پر کھڑے ہوتے تو بات سے بات یوں ادا ہوتی جیسے آسمان سے بارش ہو رہی ہو۔ عمر شریف پاکستان کے شاید وہ واحد مزاحیہ فنکار ہیں جن کے پرستار پوری دنیا میں موجود ہیں۔ امیتابھ بچن ہوں، شاہ رخ خان یا بالی ووڈ کے بڑے بڑے نام، ان سب کے مداح ہیں۔ ایک مرتبہ عمر شریف بمبئی گئے تو اداکارہ فرح اور تبو روزانہ گھر سے کھانا پکا کر اس ہوٹل میں لاتی جہاں عمر شریف قیام پذیر تھے۔ فرح نے بتایا جب وہ ڈپریشن کا شکار ہوئیں تو ان کے سسر نے عمر شریف کے مزاحیہ ڈرامے دیتے ہوئے کہا کہ انہیں دیکھو۔ فرح کے مطابق عمر شریف کے ڈرامے دیکھ کر وہ اتنا ہنستی تھی کہ ان کا ڈپریشن دور ہو گیا۔ دبئی میں ہونے والے زی سینی ایوارڈ میں عمر شریف بالی ووڈ کے بڑے بڑے ناموں کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنا تھا۔ تقریب میں عمر شریف اسٹیج پہ آئے تو انہوں نے امیتابھ بچن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج میں پہلی بار آپ کو زندہ دیکھ رہا ہوں، یعنی لائیو براہ راست دیکھ رہا ہوں۔ عمر شریف نے گفتگو کا آغاز کیا تو امیتابھ بچن سنجیدگی سے سننے لگے، لیکن چند ہی لمحوں بعد ہنستے ہنستے اور پھر کہکے لگانے امیتابھ بچن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس تقریب میں یہ حقیقت بھی سامنے آئی کہ انڈین کامیڈینز عمر شریف سے متاثر ہی نہیں بلکہ انہیں اپنا گرو مانتے ہیں۔
بالی ووڈ کے مزاحیہ اداکار جاوید جعفری کا کہنا ہے وہ لڑکپن سے ہی عمر شریف کے دیوانے تھے اور انہوں نے ان کے ڈراموں کا ہر جملہ اور ہر حرکت از خود مشاہدہ کیا۔ جانی لیور کا کہنا ہے پاکستان اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ وہاں معین اختر اور عمر شریف جیسے کامیڈین موجود رہے۔ عمر شریف نے 3 شادیاں کیں۔ ایک شو میں ندا یاسر کے ایک شو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی پہلی بیوی ان کی پڑوسن تھی، ان کا گھر میں آنا جانا تھا اور وہ ان کی والدہ کا خیال رکھتی تھیں، اس لیے انہوں نے ان سے شادی کی۔ عمر شریف کی دوسری شادی ڈرامہ آرٹسٹ شکیلہ قریشی سے ہوئی جو زیادہ نہ چل سکی۔ اس کے بعد ان کی تیسری شادی اسٹیج اداکارہ زریں غزل سے ہوئی۔ ان کی تیسری بیوی زریں غزل ہی ان کے ساتھ بیرون ملک علاج کے لیے گئی تھیں، جبکہ دونوں میں پراپرٹی کے معاملے پر ایک کیس سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا، جہاں عمر شریف نے درخواست کی تھی کہ ان کی یادداشت کمزور ہے۔ ان کی اہلیہ نے ان سے گفٹ ڈیڈ پر دستخط کروا لیے تھے اور وہ 11 کروڑ روپے مالیت کا فلیٹ فروخت کرنا چاہتی تھیں، تاہم اس فیصلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ عمر شریف نے اپنی زندگی میں کئی نشیب افراز دیکھے، ان میں ان کی بیٹی کا انتقال شامل ہے، جس کے بعد وہ ٹوٹ کا اندر سے شکار ہو گئے تھے، غموں میں ڈوب گئے تھے۔ یہ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ عرصہ ہم میں نہ رہ سکے اپنے غموں کی وجہ سے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر لیجئے۔ شکریہ۔